ریحان اور اس کے گھر والے مسلسل بھاگ رہے تھے اور ڈر کی وجہ سے انہیں لگ رہا تھا کہ روحی ان کے پیچھے آ رہی ہے۔ مگر ایسا نہیں تھا۔ روحی بیٹھی مولوی صاحب کی لاش کو کھا رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے اچانک ان کے سامنے زلیخا آ گئی۔ زلیخا کو دیکھ کر سب ہکے بکے رہ گئے۔ زلیخا تو مر چکی تھی نا؟ جب ریحان نے غور سے دیکھا تو یہ تو ہوا میں معلق ہے۔ ذرا سا حوصلہ کر کے ریحان نے کانپتی آواز میں پوچھا، تم؟ ہاں، میں جانتی ہوں تم سب بہت بڑی مشکل میں ہو۔ تم سب کے پیچھے ایسی شیطانی روح لگ گئی ہے کہ جس سے جان چھڑانا تمہارے بس میں نہیں۔ مگر میں مر کر بھی تم لوگوں سے انجان نہیں ہو سکتی، اس لیے تم لوگوں کی مدد میں کروں گی۔ زلیخا نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، میں بہت دنوں سے ایک ایسے سنیاسی بابا کی تلاش میں تھی جس نے اپنی پوری زندگی صرف اللہ ہو کہتے ہوئے گزار دی ہو۔ وہی واحد ہستی ہے جو اس خبیث شیطانی روح کو قید کر سکتی ہے۔ پھر زلیخا نے سانس بھرتے ہوئے کہا، تمہیں وہ بابا وہیں ملیں گے جہاں گہرا جنگل ہوگا، اور تمہیں دور سے ہی پتا چل جائے گا کہ وہی ہے، کیونکہ ہر طرف سے صرف اللہ ہو کی گردان سنائی دے گی۔ بس اسی سمت چلتے جانا، وہ عظیم ہستی تمہاری مدد کریں گے۔ اور ہاں ریحان، روحی مر چکی ہے۔ شادی کی پہلی رات ہی اس خبیث روح نے اس کا کام تمام کر دیا تھا۔ اس نے اس کا گوشت کھا لیا، ہڈیاں ندی میں بہا دی اور اس کے جسم کو اپنا گھر بنا لیا۔ زلیخا کی آنکھوں میں نمی آ گئی یہ کہتے ہی۔ زلیخا آہستہ آہستہ دھند میں تحلیل ہو گئی۔ ریحان کی آنکھوں میں جدائی کا درد پھر سے اتر آیا اور آنسو خاموشی سے بہنے لگے۔ پھر آگے چلنا شروع کیا۔ جنگل میں چلتے چلتے یہ تینوں تھک تو گئے، پر انہوں نے چلنا بند نہیں کیا اور نہ ہی رفتار کم کی۔ پھر جنگل کے درمیان پہنچے تو اچھا خاصا اندھیرا ہو چکا تھا۔ جنگل بہت ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ جیسے جیسے وہ اس آواز کے تعاقب میں چلتے گئے ویسے ویسے آواز تیز ہوتی گئی۔ اچانک منظر ہی بدل گیا۔ یہ ایک بڑی خوبصورت جگہ تھی، جگمگ کرتی ہوئی جگہ، اور عجیب بات یہ تھی کہ یہاں کے پیڑ اللہ ہو کی گردان کے ساتھ جھوم رہے تھے۔ ان تینوں کو تو جیسے صاف سوکھ گیا اور بے ساختہ من سے نکلا، ماشاءاللہ، سارے درخت اللہ ہو کر رہے تھے۔ یہ منظر اتنا دل فریب اور دل کو سکون بخشنے والا تھا کہ تینوں دعا کی حالت میں بیٹھ کر استغفار پڑھنے لگے، اپنے رب سے اپنے کیے پر شرمندہ ہونے لگے۔ اس کی گواہی ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو دے رہے تھے، جو لگاتار بہہ بہہ کر اللہ سے معافی کی امید باندھے ہوئے تھے۔ یہ ماحول بہت ہی روح پرور تھا۔ وقت کے دھارے پر بہتے بہتے پتہ ہی نہ چلا کہ کب صبح ہو گئی۔ اب منظر بالکل عام سا تھا۔ ایک نورانی چہرے والا بندہ بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا۔ علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان